الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بحمد اللہ بفضل اللہ جمعۃ المبارک کے اس بیان کے لحاظ سے ہمارا سبق 15ویں پارہ اور سورۃ کہف کے اندر جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک
و تعالی نے کچھ شبہات کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں کا ایک شبہ تھا کہ اللہ کے وہ اولیاء کرام کارساز تھے، دیکھو کس طرح وہ ایک لمبے عرصہ تک بغیر کھائے اور پیے سوئے رہے، آرام فرماتے رہے اور انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ ثابت ہوا کہ وہ مختار کل تھے اور علم غیب رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر ان کا واقعہ بیان کر کے اس شبہے کا مفصل جواب دیا۔ اسی طرح لوگوں کا ایک شبہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی غیب دان ہوتے ہیں، وہ غیب کی ساری باتیں جانتے ہوتے ہیں۔ دیکھو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب کی باتیں جانتے تھے اور کس طرح حضرت خضر علیہ السلام غیب کی باتیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شبہے کے جواب میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلَغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، کس طرح اپنے غلام کو لے کر، ایک نشانی ساتھ لے کر، ایک علامت ساتھ لے کر نکل پڑے۔ جو کسی کی تلاش میں نکل پڑے، جو نشانیاں اور علامتیں اپنے پاس رکھے، وہ غیب دان نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بڑا خوبصورت بیان کیا، آخر کلیم اللہ تھے نا، بڑا بیان کیا جناب، اللہ کی توحید پر دلائل قائم فرمائے، اتنا مؤثر اور بلیغ بیان فرمایا کہ کسی آدمی نے سوال کر لیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اس وقت اس زمین کے اوپر
سب سے بڑے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے؟ من اعلم الناس، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ میں پیغمبر ہوں اس لیے اب اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انا اعلم الناس فی الارض، کہ میں اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر آج کی ڈیٹ میں، آج کے وقت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا انا اعلم الناس، میں زیادہ علم رکھتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی کو ان کا اس طرح کہنا پسند نہ آیا، اور اللہ اپنے پیغمبروں کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے پیغمبروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ میرے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ اگر اس طرح کہہ دیتے کہ بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، نا علمی کا اظہار کرتے۔ انہوں نے کہا ہے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اور جب میں آ جاتی ہے تو اللہ کا امتحان آ جاتا ہے، تیرے میرے اوپر آئے نہ آئے پیغمبروں پہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، اللہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مشرکین مکہ آ گئے، انہوں نے آ کر سوال کیے کہ جی آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے، آپ ہمیں بتائیں اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، آپ ہمیں بتائیں ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے، یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا انا اخبرکم غداً، میں تمہیں کل بتاؤں گا، آج تو میں نہیں بتا سکتا، کل میں بتاؤں گا۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ ابھی تک تو وحی آئی نہیں، کل تک امید ہے اللہ وحی بھیج دے گا اور میں ان کے سوالوں کے جوابات، مگر اللہ تبارک و تعالی کو تربیت کرنا مقصود تھی کہ میرے پیغمبر نے یہ کیوں کہہ دیا انا اخبرکم کہ میں بتاؤں گا، یہ تو انہوں نے میں کر کے جواب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش میں ڈال دیا اور 15 دن تک اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی، دشمنوں نے کتنا مذاق اڑایا، دشمنوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی۔ دشمنوں کو تو موقع چاہیے نا، کوئی موقع مل جائے اور جناب بات کو آگے چلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ روزانہ آتے ہیں، او جی ہمارے سوالوں کے، انہوں نے تو اور زیادہ ضد پکڑ لی نا کہ نہیں دے سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھائی آج تو نہیں کل جواب دوں گا۔ کل پہ ٹالتے ٹالتے 15 16 17 دن گزر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَرِبْتُ قُرْبَةً شَدِيدَةً، جب وہ آ جاتے تھے نا سوال کرنے کے لیے، مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ پھر آ گئے، پھر سوال کریں گے، وہی تو آئی کوئی نہیں۔
تو اندازہ لگائیں اللہ نے کس طرح اپنے نبی کی تربیت فرمائی۔ بعض نے کہا جی اس کا رب اس کو چھوڑ گیا ہے، بعض نے کہا جی رب کہاں تھا وہی کرنے والا، یہ تو اس کا ایک شیطان تھا جو اس کے ساتھ ناراض ہو گیا ہے، مختلف قسم کی باتیں۔ اور جدو بندہ اس قسم دی کیفیت ہوئے نا تے دشمن دی ہر گل ڈھک ویندی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تھا، اللہ نے پھر وہی نازل فرمائی اور اس کی وجہ بیان فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے لاڈلے پیغمبر، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، میں آپ کے ساتھ ناراض نہیں ہوا، میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اگر میں نے ناراض ہونا ہوتا میرے پیغمبر تو میں آپ کے چہرے کو اتنا حسین کیوں بناتا؟ میں نے تو دنیا کے سامنے آپ کا چہرہ اس طرح بنایا ہے کہ دیکھنے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں، میں ناراض نہیں ہوا۔ یا اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر میرا نبی ہو کر آپ نے یہ کیوں کہہ دیا آنا آنا، میں جواب دوں گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہہ دیا جی؟ انا اعلم فی الارض، میں زمین کے اوپر سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اپنے طور پر ٹھیک تھی، وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، صاحب تورات تھے، ان پر وحی آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک امتحان میں ڈال دیا کہ میرے پیغمبر ہمارا ایک بندہ اور بھی ہے، ایک بندہ ہمارا اور بھی ہے، اور اسے ہم نے ایک ایسا علم عطا فرمایا ہے جو آپ کو بھی عطا۔ اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ کی شان بڑی ہے، حضرت خضر کا رتبہ ان سے کم ہے، تو لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ایک خاص علم عطا فرمایا ہے، اور وہ علم میں نے آپ کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ جائیں میرے اس بندے کے ساتھ ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شوق ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح، میں جاؤں تو صحیح، اس بندے سے ملوں تو صحیح جو مجھ سے بھی بعض باتیں زیادہ جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ وہ بندہ کہاں ملے گا؟ مجھے اس کی کوئی نشانی، کوئی علامت تو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ میرے پیغمبر ایک مچھلی اپنے پاس رکھ لیں اور سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، جس جگہ پہ وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود جائے اسی جگہ آپ کو وہ بندہ ملے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں مچھلی بھنی ہوئی تھی، چلو جی بھنی ہوئی ہو تو اور زیادہ حیرانی والی بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کچھ مچھلی انہوں نے کھائی بھی تھی، اس میں سے کچھ حصہ کھا لیا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں ایسے ہی مردہ مچھلی تھی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ رواں دواں ہو گئے۔ کس کی تلاش میں جی؟ علم کی تلاش میں، اس عالم کی تلاش میں، اور چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، اپنے غلام سے کہتے ہیں میں ہمیشہ اسی طرح چلتا رہوں گا جب تک وہ مجھے بندہ نہ ملے، حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، دو سمندروں کے سنگم پر، جہاں دو سمندر ملتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ دو سمندروں کا سنگم۔ جب میں وہاں جاؤں گا، میں وہاں تک پہنچوں گا، او امضی حقبا،
یا پھر میں چلتا ہی رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ کس کی تلاش میں نکلے؟ حضرت خضر کی تلاش میں۔ اور توجہ فرمائیں، جو کسی کی تلاش میں نکلتا ہے وہ عالم الغیب، تلاش وہی کرتا ہے جس کے پاس غیب کا علم۔ تلاش تو وہی کرتا ہے نا، تلاش کرنا کہ بھائی ڈھونڈو۔ حتیٰ ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 لمبا سفر کرتے، ایک جگہ پہ جا کے آرام کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا پتھر ہے، وہاں انہوں نے سوچا چلو یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ کیوں آرام کے لیے لیٹے؟ بولے تھک گئے تھے، اور جو چلتے چلتے تھک جائے وہ مختار کل، اس کے پاس سارے اختیارات نہیں ہوتے۔ تھکنا ایک کمزوری ہے، تھکنا ایک جناب مسئلہ ہے، اور جو تھک جائے، نہ تھکنے والا کون؟ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جو نہیں تھکتا وہ کون ہے؟ ساری کائنات کو سنبھالنے والا۔ حضرت موسیٰ تھک گئے اور فرماتے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں، ابھی ہمارا سفر کیا ہے جی؟ باقی ہے۔ خدا کی قدرت، موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، اور جو غلام تھا اس کو پہلے جاگ آ گئی، وہ پہلے جاگ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں، ابھی ان کو سونے دو، جب جاگیں گے تو پھر اگلا سفر کریں گے۔ غلام جب جاگ رہا تھا، اس نے اچانک ایک نیا جناب عجوبہ دیکھا، عجوبہ، چمتکار۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ تھیلے میں سے حرکت پیدا ہوئی، اور وہ جو مری ہوئی مچھلی تھی وہ ہلی جلی، اور اس نے جناب جمپ لگایا اور سمندر میں جا کر کود گئی۔ غلام یہ جناب بات دیکھ کر حیران تو ہوا، لیکن روزانہ حضرت موسیٰ کے معجزے پہلے بھی دیکھتا رہتا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں وہ مچھلی گئی وہاں پانی کے اندر ایسے ایک سرنگ سی بن گئی۔ یہ بھی ایک عجوبہ ہے، حالانکہ چاہیے کہ پانی مل جائے فوراً، لیکن وہ کافی دیر تک بنی رہی۔ حتیٰ ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ میں چلتا رہوں گا، میں چلتا رہوں گا، اس بندے کے پاس لازماً پہنچنا ہے۔ جب وہ مچھلی جناب سمندر میں کود گئی، اور خدا کی قدرت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں۔ بعد میں جب آپ کو جاگ آئی نا، تو آپ نے جناب فٹافٹ غلام کو چلو 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 تیاری کرو، بڑی دیر ہو گئی ہے، بڑی دیر ہم سو گئے ہیں، چلو چلو چلو۔ بس اس چلو چلو میں غلام کو وہ مچھلی والی بات بتانا یاد ہی نہیں رہی جناب۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، پتہ نہیں کتنا چلتے گئے۔ فلما جاوزا، جناب بڑے آگے نکل گئے۔ پھر حضرت کو کیا لگی؟ بھوک۔ پہلے کیا ہوئی تھی؟ تھکاوٹ۔ اب کیا لگی؟ بھوک بھی لگی اور تھکاوٹ بھی ہوئی۔ حضرت نے اپنے غلام کو کہا کہ بھائی بڑا چلے ہیں، بڑا سفر کیا ہے پیدل، ذرا کھانا نکالو، بھوک لگ رہی ہے، ذرا تھیلا کھولو نا، کھانا نکالو۔ اب اس کو یاد ہے تھیلے میں تو مچھلی تھی، اور وہ مچھلی تو جناب سمندر میں کود گئی ہے۔ یہ گپ نہیں ہے میرے بھائیوں، قرآن کی بات ہے۔ حیرانی والی بات ضرور ہے، لیکن پکی بات ہے۔ ثبوت کہاں سے آ رہا ہے جی؟ اور حدیث بخاری سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلام نے کہا، حضرت ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، حضرت جب ہم اس چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے اس وقت آپ تو سو رہے تھے، لیکن میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا تھا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی۔
اچھا غلام نے دیکھا حضرت موسیٰ نے بھی مچھلی کو دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ وہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ وہ مچھلی ساتھ تھیلے میں پڑی ہے، وہ زندہ بھی ہوتی ہے، سمندر میں چھلانگ بھی لگاتی ہے اور رستہ بھی بنتا ہے، اور حضرت موسیٰ نے اس کو نہیں دیکھا، نہیں پتہ چلا۔ ثابت ہوا جو سو جائے اس کو بیرونی حالات کا پتہ، جیسے اصحاب کہف کو نہیں پتہ چلا تھا، حتیٰ کہ سونے والا پیغمبر ہے اور اس کو بھی بیرونی حالات کا پتہ، اور اگر وہ وفات پا جائے تو پھر تو پتہ ہوتا ہے، پھر تو وہ ساری بات دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اکے داڑھی منا ونجے نا حضور دے روزے تے، داڑھی منا واقعی غلط گل ہے، گناہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہانی جو آگے جوڑی گئی ہے، حضور کے جناب دروازے پہ جائے نا، حضور چہرہ موڑ لیتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں دیکھنا، یہ جھوٹی کہانی ہے، بالکل جھوٹ ہے جناب۔ داڑھی منانا الگ بات ہے، لیکن اس قسم کی باتیں حضور کے ذمہ لگانا، وہ تو فوت ہو چکے ہیں میرے بھائی، اور جو فوت ہو جائے وہ بیرونی حالات کو جانتا، پیغمبر بھی ہو وہ بھی۔ اسی لیے تو اللہ نے جناب قیامت والے دن نبیوں سے پوچھنا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت والے دن اللہ نبیوں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ یہ سوال کا مطلب سمجھے، ماذا اجبتم، کیا رویہ تھا تمہاری امتوں کا، کیا ڈیلنگ تھی، تم نے دعوت دی، انہوں نے کیا کیا، آگے سے مانا یا؟ تو سارے انبیاء کیا جواب دیں گے؟ قالوا لا علم لنا، مولا ہمیں بعد کے حالات کا کوئی پتہ ہوتا ہے جی کسی کو؟ نہیں پتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں چلا، اور غلام کہتا ہے حضرت وہ تو مچھلی ادھر چلی گئی، آپ تو سو رہے تھے۔ ہاں پھر وہ غلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے نسیا حوتہما، نسیا وہ دونوں بھول گئے، دونوں نسیا، دونوں غلام بھی اور حضرت موسیٰ بھی، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور جو بھول جائے وہ جناب عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اور جو بھول جائے، کیا خیال ہے اللہ کے نبی بھی بھول جاتے تھے بعض اوقات یا نہیں بھولتے تھے؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضور ایک دفعہ جماعت کرا رہے ہیں، حضور کو متشابہ لگ گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے ذرا آیت آگے پیچھے ہو گئی، صحابی حضرت ابی ابن کعب نے لقمہ بھی دیا۔ تو اب بتائیں جو بھول جائے وہ سب کچھ جانتا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ بھولنے والا نہیں ہے، باقی سب بھول جاتے ہیں۔ حضور نے جماعت کرائی، 4 رکعتوں والی جماعت تھی، پکی بات ہے ذمہ دار میں ہوں، جماعت کرائی اور بجائے 4 کے 2 پر سلام پھیر دیے۔ اب صحابہ کرام جناب ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یار یہ چپ ہے، خاموش ہے، ایک تو نبی پاک کا احترام، ادب، اور دوسری یہ تصور کہ کہیں اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہوگا، بھائی ہو سکتا ہے بھائی آ گئی ہو، کسی نے پوچھنے کی جرأت، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر جیسی ہستیاں موجود ہیں وہ بھی خاموش کہ اللہ کے نبی نے پڑھا دی ہیں 2 رکعتیں۔ ایک بندہ تھا اس کے ذرا بازو لمبے تھے، اسے کہتے ہیں ذوالیدین، ذوالشمالین، قدرتی اودیاں بائیاں ذرا لمیاں تے لوکا نہ رکھ چھوڑیا ذوالیدین۔ وہ ذرا انجھک آدمی آئی، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اکسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ سوال اس کا سنیں بڑا عجیب ہے، کہتا ہے اکسرت الصلاۃ، اے اللہ کے پیغمبر کیا نماز کم ہو گئی ہے، ام نسیتا، یا تسی بھول گئے ہو؟
یا تو نماز کم ہو گئی ہے، اللہ نے 4 دی بجائے 2 دا آرڈر دے دیتا ہے، یا پھر تسی بھول گئے ہو، بھول کے پڑھائیاں نے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ ذرا جواب سنیں حضور کا۔ حضور کہتے ہیں لم انس ولم تکسر، کیوں کیا ہوا؟ کلو ذالک لم یکن، دوویں گلاں کوئی نہیں ہوئیاں۔ کیا فرمایا جی؟ لم انس ولم تکسر، نہ میں بھلیاں تے نہ نماز اجے بھی حضور پاک نو چیتا نہیں آ رہا، نہ میں بھلیاں تے نہ نماز گھٹ ہوئیے۔ او اگو پھر بولدا ہے، او آدھا ہے قد کانا بعض ذالکا، حضرت جی منو تے بھاویں نہ منو ایک گل تا لازمن ہو گئی ہے۔ جب اس نے اتنی پکی بات کی نا، حضور نے پھر صحابہ سے پوچھا بھائی آپ بولے، ابو بکر سے پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا، انہاں کیا حضرت آدھا تے غریب سچی ہے جناب، پڑھائیاں تے تساں دون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس وقت احکام آ رہے تھے، آپ نے بقیہ 2 بھی پڑھائیں۔ جے اج تہاڈے میرے کولو انج ہو ونجے تے وقت باقایا 2 پڑھساں یا ساری 4 پڑھساں؟ درمیان میں بول لیا نا ہم نے بھائی کتنی نماز، یہ جب بول پڑے ہیں تو پھر نئے سرے سے۔ اس وقت دین آ رہا تھا، احکام کے اندر نرمی تھی، حضور نے پڑھائی۔ تو میرے بھائیو، جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جسے بھوک لگ جائے وہ جناب مختار کل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب وہاں پہنچے، پھر اس نے بتایا، پھر حضرت واپس چلے، پھر واپس چلتے حضرت خضر علیہ السلام ان کو وہاں ملے اور ان کے ساتھ آ کر ملاقات کی، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کہیں گے جی حضرت خضر علیہ السلام تو ثابت ہوا نا، مولوی صاحب دریاؤں پہ اور جناب سمندروں میں حضرت خضر رہتے ہیں اور وہ زندہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ 4 نبی آج تک زندہ ہیں، 2 آسمانوں پہ اور 2، دیکھو نا کیسی بات بنائی ہے۔ آسمانوں میں ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور زمین میں ہیں جناب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ بات جھوٹی ہے، صرف ہمارے پاس جو شورٹی اور مضبوط بات ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ آسمانوں میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، باقی سب انبیاء کرام فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں۔ تو سونا آکھنا جی یہ تو بڑی غلط گل ہے، میں ذمہ دار قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے تشریعی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کا ان کو تک پیغام تو آتا تھا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا کہ جب میرا آخری پیغمبر آئے گا اس کی خدمت میں حاضر ہونا ہے؟ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ او میرے نبیوں، میں تمہیں نبی بناؤں گا، تمہارے سر پہ نبوت کا تاج سجاؤں گا، میں تمہیں لوگوں کا قائد اور لیڈر بناؤں گا، اور تمہیں کتابیں بھی عطا فرماؤں گا۔ تمہارے آنے کے بعد ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول آئے گا، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام پھر حاضر ہوئے تھے حضور کی خدمت میں؟ نہیں، دریاؤں میں ادھر ادھر گھومتے رہے، حضور کی خدمت میں نہیں آئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کلمہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ان کی بات تو سچی نکلی۔ اور میرے بھائی یہ فوت ہو چکے ہیں۔ کیا بات ہے جی؟ فوت ہو چکے ہیں، اور جو فوت ہو جائے وہ قیامت سے پہلے قانون یہی ہے کہ زندہ، ہاں اللہ اپنی قدرت سے کسی کو زندہ کر دے تو وہ الگ بات ہے،
جیسے اللہ نے وہ سورت بقرہ میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ایک بنی اسرائیلی کو اللہ نے زندہ کر دیا تھا، جیسے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کر دیا تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو مارنے کے بعد زندہ، اے سارے زندہ مندے ہو یا نو مندے کیوں منینے ثبوت پکا ہے، ثبوت پکا ہے، گل اوپری ہے منن آلی لگ دی نہیں، لیکن ثبوت کیا ہے جی؟ پکا۔ جب پکا ثبوت ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے، اور پکا ثبوت نہ ہوئے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ میں جے تھے جناب والا ایک بندہ آیا ہے میرے کول، وہ آدھا ہے مولوی صاحب بازار وچ میں لگ گیا، ایک بندہ سودا لیندا پیا ڈٹا ہے تے مر گیا، اے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یا اسی ون کے تحقیق کرساں اجی ایک ساں روٹین ہے بھائی مر گیا اسی، ٹھیک ہے بھائی ہو سی، کیونکہ روٹین یہی ہے نا، یہی چل رہی ہے، بندے مر جاتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب بازار وچ میں ویکھیا جنازہ لئی وندے آن تے مردہ اٹھی کے بھج پیا جی، چلو اے مردہ نہیں، تسی آکھو مولوی صاحب میں قبرستان گیا راتی سارے مردے اٹھ کے کرکٹ کھیڑ دے ودے آن، اے من لساں کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ اس طرح کر نہیں سکتا؟ اگو جواب آسی اللہ کر نہیں سکتا، اوے اللہ کر سکتا ہے، ادھے وچ تو کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے کر چھوڑیا ہے، ادھی دلیل چاہیے، دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے جناب؟ ہاں جی، حضرت خضر علیہ السلام کیا ہیں جی؟ اور بعض مولوی جناب، ایک انگلینڈ دا مولوی ہے جناب، دیوبندی اخواندہ ہے اپنے آپ نو، اللہ معاف کرے، وہ آدھا میں حضرت خضر علیہ السلام فلانی جاتے ملیں جی۔ اول تو ہو سکتا ہے حضرت نو کہ لگا ہوئے دھوکہ بھی تو لگ سکتا ہے نا، اور دوسری بات ہے اگر اس کو ملے ہیں تو وہ جناب ان کا جسد مثالی ہو سکتا ہے، جسد حقیقی یہ نہیں ہو سکتا کہ قبر سے وہ نکلے ہوں اور فوت ہو چکے ہیں اور پھر وہ نکلے ہیں اور نکل کر اس کے سامنے آ گئے ہیں۔ قبروں والوں نے کب نکلنا ہے جی؟ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت، اے ساڈے کول دلیل ہے کہ بھائی اس قدر اٹھنا ہے قیامت والے دن، تو وہ آدھا ہے جی حضرت خضر میں ملے، یہ مطلب ہے قبر چو اٹھ کے آ گئے؟ او بھائی نہیں، قبروں سے اٹھ کر نہیں، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے بعض اوقات کوئی ایسا نمونہ دکھا بھی دیتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا حج پہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں ایو وادن ھذا، اے بھائی کیڑی وادی ہے؟ بڑے بڑے پہاڑ آپ جائیں، وادیاں، تو صحابہ نے بتایا جی یہ وادی عسفان ہے، یہ وادی ازرق ہے، تو حضور فرماتے ہیں کأنی انظر الی موسیٰ، میں نے حضرت موسیٰ نظر آ رہے ہیں، حابت من سنیتن، ایک وادی تو تلے لاندے پین تے انہاں اون دا جبہ پائے ہویا ہے، وَلَهُ جَوَارٌ تے بڑی عاجزی نال رب دا ذکر تے تلبیہ پڑھدے لگے آندے۔ حضور نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ جناب تمثل روحی تھا۔ اگر یہ ویسے ہوتا نا جیسے عام ہے تو پھر صحابہ بھی حضور اپنا حضرت موسیٰ کو دیکھتے، صحابہ نے نہیں دیکھا، حضور نے جناب دیکھا ہے، اے حیات بیٹھا ہے، اسے گل کیتی، اس آکھیا جی میں نیک بندے آکھیا تے میں انہوں آکھیا بھائی اللہ دے بندیا او اللہ دی قدرت ہے تے میں اس کو پوچھیا بھائی صحابہ بھی حضرت موسیٰ نو ویکھے آئی؟ وہ آدھا نہیں، تے اس نے آکھیا یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ یہ انداز نہیں تھا جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے پھر پوچھا کہ دیکھو جناب یہ کون سی وادی ہے؟ او جی یہ فلاں وادی ہے۔ فرمایا کأنی انظر الی یونس ابن متیٰ، میں حضرت یونس کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہے اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو حضرت یونس قبر سے نکل کر آ گئے تھے۔ اچھا حضور نے معراج کی رات سارے انبیاء کو دیکھا کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ قبروں سے نکل آئے تھے؟ حضور نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا حضرت موسیٰ کا جو وجود حقیقی تھا وہ زندہ ہو گیا تھا؟ مثالی وجود ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے نمونے بعض اوقات اس طرح
ہن تو سب پوچھو مولوی صاحب تیرے کول کے ثبوت ہے بھائی اے قدرت دا نمونہ ہے یا کہ سچ مچ؟ وہ جو آدھا ہے میں خضر علیہ السلام نو ویکھیا ہے تے اساں اگوں کیا اللہ دی قدرت ہے، اللہ دکھا سکے؟ او بھائی ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنا قانون بیان کر دیا کہ جو مر جائے اس کی روح کو میں روک لیتا ہوں اور اس کی روح کو میں واپس، یہ ہمارے پاس قرآن کا قانون ہے۔ ہم اس قانون کو لگائیں گے اور اس قانون کو ہم توڑ، کیونکہ یہ قانون کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر